بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ۔ ہمارا تفسیر جلالین کا سبق جاری و ساری ہے، اور ہم نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھا تھا کہ جو یہودی تھے وہ صرف تورات پر ایمان رکھتے تھے۔ وہ ان پر تورات پر بھی ایمان صحیح سے نہیں رکھتے تھے، بعض پر رکھتے تھے بعض پر نہیں رکھتے تھے۔ نہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، نہ کسی اور نبی کو مانتے تھے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی انکار کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو آج آگے انہی کے بارے میں کچھ باتیں ہیں، پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا۔ میثاق بولتے ہیں پکے وعدے کو۔ کس بات پر پکا وعدہ لیا؟ علی العمل بما فی التورات، اس پر عمل کرنے پر، اس پر عمل کرنے کا ہم نے وعدہ لیا جو تورات میں، یعنی جو جو احکام تورات کے اندر ہیں ان پر عمل کرنے کا ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ تورات پر ان احکام پر عمل کرنا ہے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو، جبل طور کو ہم نے بلند کیا۔ وقد قد تحقیق کے لیے آتا ہے، اور تحقیق ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کیا۔ کوہ طور کیا ہے؟ الجبل حین امتنعتم، حین امتنعتم من قبولها لیسقط علیکم، وہ جبل ہے جب تم نے منع کیا اس تورات کو قبول کرنے سے، یا اس میثاق کو، اس وعدے کو قبول کرنے سے جب تم نے منع کیا تو ہم نے تب تمہارے اوپر اس کوہ طور کو تمہارے اوپر کھڑا کر دیا۔ کیوں کر دیا؟ لیسقط علیکم، تاکہ وہ تم پر گرے، تاکہ وہ تم پر گر جائے، اس لیے تمہارے اوپر کھڑا کیا۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو اس کو جو ہم تمہیں دے رہے ہیں قوت کے ساتھ، جو ہم تمہیں دے رہے ہیں اس کو قوت کے ساتھ تم لے لو، پکڑو۔ بِجَدٍ، کوشش کے ساتھ، وجتہاد، اور اجتہاد کے ساتھ۔ اجتہاد کہتے ہیں کوشش کرنا، جد بولتے ہیں یہ بھی کوشش کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی پختگی کے ساتھ اور کوشش کے ساتھ تم اس کو لے لو۔ وَاسْمَعُوا، اور سنو، کس کو سنو؟ مَا تُؤْمَرُونَ بِهِ، سماع القبول، جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، مَا تُؤْمَرُونَ بِهِ، جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس کو تم سنو۔ کس طرح سنو؟ سماع قبول، ایسا سنو کہ جس کے سننے کے بعد اس پر عمل کرو، یعنی عمل کرنے والا، قبول کرنے والا تم سنو۔ قالوا سمعنا، انہوں نے کہا کہ ہم نے قبول کیا، کنہوں نے؟ بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے کیا کہا کہ سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی۔ سمعنا قولک، ہم نے تمہاری قول کو سنا، وعصینا امرک، اور تمہارے حکم کی ہم نے نافرمانی کی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور ان کی دلوں میں بچڑے کی محبت ڈالی گئی۔ وَأُشْرِبُوا، ڈالی گئی ان کی دلوں میں بچڑے کی محبت، یعنی خالط حبہ قلوبہم، یعنی اس بچڑے کی محبت ان کی دلوں میں کیا ہو گئی؟ خلط ملت ہو گئی، ان کی دلوں کے اندر ان بچڑے کی محبت آ گئی۔ کما یخالط الشراب، جس طرح شراب خلط ملت ہو جاتا ہے۔ شراب سے مراد یہاں پر لیکوڈ ہے، یعنی جو اس طرح پانی مل جاتے ہیں، اسی طرح ان کی دلوں کے اندر اس کی محبت ہو گئی۔ یہ کیوں ہوا؟ بکفرہم، ان کے کفر کرنے کی وجہ سے ان کی دلوں کے اندر اس کی محبت کو ڈالا گیا۔ کل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، اے محبوب آپ انہیں فرما دیں کہ کتنی ہی بری چیز ہے جس چیز کا تمہارا ایمان حکم دیتا ہے۔
یعنی جس چیز کا تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے وہ چیز کتنی ہی بری ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ بچڑے کی عبادت کرنا کتنی ہی بری چیز ہے جس کا تمہیں تمہارا ایمان حکم دیتا ہے۔ ماں کا ماں سے مراد یہاں پر شیء ان ہے، یعنی کتنی ہی بری چیز ہے۔ آگے ایمان حکم بالتورات، تورات پر تمہارا ایمان لانا، ٹھیک ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ عبادت العجل، بچڑے کی عبادت کرنا، وہ ایسی چیز ہے جس کا تمہیں تمہارا ایمان حکم دے رہا ہے۔ ان کن تم مومنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم واقعی تورات پر ایمان رکھنے والے ہو، تو تمہارا ایمان کتنا ہی برا ہے۔ بئس بہا، یعنی اگر تم، ہا ضمیر کا مرجع ہے تورات، اگر تم تورات پر ایمان رکھنے والو، کما زعمتم المعنی، جس طرح انہوں نے معنی کو گمان کیا کہ لستم بمؤمنین، تم مومن نہیں ہو۔ کما زعمتم، اس کا تعلق پیچھے سے ہے۔ جس طرح تم نے سمجھا کہ تم تورات پر ایمان لانے والے ہو، تو حالانکہ ایسا نہیں ہے، تم ایمان لانے والے نہیں ہو۔ المعنی لستم بمؤمنین، اس کا معنی یہ ہے کہ تم مومن نہیں ہو۔ کیوں مومن نہیں ہو؟ لأن الایمان لم یأمر بعبادت العجل، کیونکہ ایمان جو ہوتا ہے وہ بچڑے کی عبادت کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ ایمان والا جو بندہ ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ والمراد آباؤہم، اس میں جو خطاب ہے، اس خطاب سے مراد ان کے آبا و اجداد ہیں، کیونکہ بچڑے کی عبادت وہ کرتے تھے۔ کذالک انتم، اسی طرح تم بھی ہو، اسی طرح تم بھی لستم بمؤمنین بالتورات، اسی طرح تم بھی تورات پر ایمان رکھنے والے نہیں ہو، تورات پر ایمان لانے والے نہیں ہو۔ کیوں نہیں ہو؟ وقد کذبتم محمدن، اور تحقیق تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، لہذا تم بھی تورات پر ایمان لانے والے نہیں ہو، کیونکہ تورات کے اندر موجود تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ والایمان بها لا یأمر بتکذیبہ، اور تورات پر ایمان رکھنا، جو بندہ تورات پر ایمان رکھتا ہے تو تورات پر ایمان رکھنا یہ حضور کی تکذیب کا حکم نہیں دیتا۔ اگر کوئی بندہ تورات پر ایمان رکھتا ہے تو اس کا تورات پر ایمان رکھنا حضور کی تکذیب کا، حضور کو جھٹلانے کا اس کو حکم نہیں دے گا۔ یعنی تورات پر ایمان رکھنے والا وہی بندہ ہوگا جو حضور کی تصدیق کرے گا، حضور کو نبی مانے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیجیے گا۔ السلام علیکم۔